الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے اور پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ ہر وقت یاد الہی میں لگا رہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی، مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ یہ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور جنت انعام کی جگہ ہے۔ جو شخص دنیا میں زیادہ کام کرے گا، اللہ کی بندگی عبادت کرے گا، اس کو قبر میں آرام بھی ملے گا اور اس کو جنت میں اللہ رب العزت کی طرف سے انعام بھی ملے گا۔ یہ دنیا سیرگاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں، آرام گاہ نہیں، یہ امتحان گاہ ہے۔ افسوس کہ ہم نے اسے چراگاہ سمجھ لیا۔ اگر آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ کبھی صحت ہے، کبھی بیماری، کبھی غم، کبھی خوشی، کبھی لینا کبھی دینا۔ انسان کے حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں، یہ ہر انسان کی زندگی کی کیفیت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہم انسانوں کی زندگی میں عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی صحت اور کبھی بیماری۔ ان حالات کے عدلنے اور بدلنے میں ہمارے لیے ایک راز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فطری طور پہ ہر انسان چاہتا ہے کہ دنیا جنت بن جائے، اور ہر انسان ایک چھوٹی سی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے۔ کوئی انڈسٹری لگا رہا ہے اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق، پھر انڈسٹری کی کمائی سے ایک گھر بنا رہا ہے اپنی پسند اور مرضی کے مطابق۔ تو آپ غور کریں تو ہر بندہ اس دنیا میں اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے۔ اس میں آرام ہو، آسائشیں ہوں، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایسی جگہ فطری طور پر ہر بندہ چاہتا ہے، لیکن دنیا میں ایسی جنت بن نہیں پاتی، اور اگر کسی نے کوشش کر کے بنا لی تو اس جنت میں وہ رہ نہیں پاتا۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے محل بنوایا، اتنا اچھا اس کا ڈیزائن تھا کہ ہر کمفرٹ اس میں موجود تھی۔ اس نے اعلان کروا دیا کہ جو شخص اس کے ڈیزائن میں کوئی فالٹ نکالے گا میں اس کو انعام دوں گا۔ بڑے لوگ آئے لیکن کوئی اس میں کوئی آبجیکشن نہ کر سکا۔ ایک اللہ والے کو پتہ چلا، انہوں نے محل پر ایک نظر ڈالی اور کہنے لگی ہاں اس میں 2 کوتاہیاں ہیں، میں بادشاہ کو بتا سکتا ہوں۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا
کہنے لگا اتنا خزانے کے پیسے لگے، اتنے لوگوں نے مل کر اس کو ڈیزائن کیا اور اتنے سالوں میں کمپلیشن ہوئی پروجیکٹ کی، تم کیسے ڈیزائن میں کوئی غلطی نکال لو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے اس محل کے اندر 2 عیب ہیں۔ پوچھا کون سے؟ اس نے کہا پہلا عیب تو یہ کہ یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا، اور اگر رہ بھی گیا تو آپ اس میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ بات تو سچی ہے، یہ دنیا دار فانی ہے اور انسان کی منزل آگے ہے۔ جیسے کوئی آدمی برج کو کراس کر رہا ہوتا ہے، ہم اس دنیا کی برج کو کراس کر رہے ہیں، پل پہ تو کوئی نہیں گھر بناتا، تو گھر ہمارا آگے ہے۔ دنیا میں ایسی حال ہے کہ جیسے ایئرپورٹ کے اوپر ٹرانزٹ لاؤنج ہوتا ہے، ہر بندہ جا کے بیٹھتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں اپنی فلائٹ کے لیے یہاں بیٹھ کر ویٹ کر رہا ہوں، جیسے اناؤنسمنٹ ہوگی تو مجھے اس دروازے کے اوپر حاضر ہونا ہے اور مجھے بورڈنگ کر لینا۔ ایگزیکٹ اسی طرح ہم لوگ دنیا کے ایک ٹرانزٹ لاؤنج میں ہیں، ہر بندہ اپنی اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا ہے۔ ویزا موت کا ہر بندے کا سٹیمپ ہو چکا ہے، لیکن جانا کب ہے یہ ڈیٹ مختلف ہے۔ کوئی جلدی جاتا ہے، کوئی ذرا دیر سے جاتا ہے، جانا سب نے۔ اس لیے یہ دنیا چین کی بنسی بجانے کی جگہ نہیں ہے، کام اور محنت کرنے کی جگہ ہے، جہد مسلسل کرنے کی جگہ ہے۔ دنیا میں رہ کر یہ توقع رکھنا کہ جیسے جنت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی ویسی لائف مجھے مل جائے، یہ خام خیال ہے۔ دری دنیا کسے بے غم نباشد، دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ اس دنیا میں کوئی بے غم نہیں، اور اگر کوئی ہے تو پھر وہ بنی آدم نہیں۔ حیوان تو ہو سکتا ہے کوئی غم نہیں، یا پاگل بندہ ہو سکتا ہے، بنی آدم نہیں۔ ہر بندے کی کچھ نہ کچھ پریشانی۔ تو اس لیے ہمیں اب زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس میں ہم دھوکہ نہ کھا بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس دنیا کو دار الغرور فرماتا ہے، دھوکے کا گھر۔ پڑھے لکھوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ چنانچہ جس دنیا کی زندگی 100 سال کی ہے، وہاں اتنی محنت کرتے ہیں کہ دن رات، اور جہاں جا کر ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے محنت کی فرصت نہیں ملتی۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، اے دوست، تو نے جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے محنت کر لے، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے محنت کر۔ اللہ رب العزت بڑے کریم ہیں، مہربان ہیں۔ ذہن میں ایک بندے کے سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر پریشانیاں بھیجتے ہی کیوں ہیں؟ ہر بندے کو صحت دیں، رزق دیں، عزت دیں، مال دیں، اولاد دیں، وہ من پسند کی ٹھاٹھ کی زندگی گزارے۔ تو اس کا جواب یہ کہ الدنیا دار المحن، دنیا امتحان گاہ ہے، لہذا امتحان گاہ میں ہمیں اللہ تعالی آزمائیں گے۔ دیکھیے، ایک طالب علم جب امتحان گاہ میں جاتا ہے تو اس کو ایک ریٹن پیپر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر کویسچن ہوتے ہیں، اور ان کویسچن کے آنسر اس نے آنسر شیٹ کے اوپر لکھنے ہوتے ہیں۔ پھر اس کی مارکنگ کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ بچہ پاس ہے یا یہ بچہ فیل ہے۔ جس طرح یہ ریٹن ٹیسٹ ہے،
اسی طرح مختلف ٹیسٹ دنیا میں مختلف کاموں کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کئی مرتبہ اورل ٹیسٹ ہوتا ہے. ایک آدمی جاتا ہے تو آگے ایک پینل بیٹھا ہوتا ہے, وہ اس سے کوسچن پوچھتے رہتے ہیں. اب زبانی سوال پوچھا گیا اور اس نے زبانی اس کا جواب دیا, چنانچہ یہ اورل ٹیسٹ کہلاتا ہے, وائوا کہلاتا ہے. جی میں وائوا میں پاس ہو گیا. کئی مرتبہ انسان کی فزیکل باڈی کا امتحان دیا جاتا ہے. ایک آدمی آئی ایس ایس بی کے ٹیسٹ کے لیے جاتا ہے کوہارٹ میں. اب وہاں پر اس کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے, تم یہاں سے بھاگو اور یہ تمام درمیان میں جو جگہیں ہیں ان میں سے گزرتے ہوئے وہاں تک کتنی دیر میں پہنچے گا. یہ فزیکل ٹیسٹ ہے اس کا. تو کبھی بندے کا ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ لیا جاتا ہے. تو دنیا میں مختلف طریقے ہیں امتحان لینے کے. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بندے کے امتحان کا طریقہ یہ بنایا, میرے بندے میں تمہارے حالات کو بدلوں گا, تمہیں صحت دے دوں گا, کبھی غم دے دوں گا, کبھی پریشانی دے دوں گا, کسی کو اولاد دے کے آزماؤں گا, کسی کو اولاد نہ دے کر آزماؤں گا. خوشی بھی امتحان, غم بھی امتحان. جب خوشی کا حال آئے تو میں دیکھوں گا کہ کیا تم اس میں میری نعمت کا شکر ادا کرتے ہو, اور جب تمہارے اوپر کوئی غم آئے تو میں نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا تم اس حال میں صبر کرتے ہو یا نہیں کرتے. تو یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں خوشی دی. اب اس خوشی کے عالم میں ہم اگر اللہ کی نعمت کی قدردانی کرتے ہیں, اس کا شکر ادا کرتے ہیں, اس کی عبادت میں آگے بڑھتے ہیں, تو ہم نے اس طرح اس نعمت کے کوسچن کا آنسر لکھ دیا اپنے نام اعمال میں. اور اگر کوئی غم مصیبت آ گئی تو اب ہم نے اگر صبر کر لیا تو صبر کے ذریعے ہم نے اس کا جواب اپنے نام اعمال میں لکھ دیا. یہ ہمارا کوسچن پیپر قیامت کے دن اللہ رب العزت دیکھیں گے اور اس پر ہمارے پاس اور فیل ہونے کا دار و مدار ہوگا. اس لیے ہر بندے کی زندگی میں خوشی بھی آئے گی اور غم بھی آئے گی, صحت بھی ہوگی, بیماری بھی ہوگی. یہ امتحانات ہیں. کوئی بندہ ایسا نہیں جو کہے جی مجھے کوئی پریشانی ہے ہی. نظر آتا ہے فلاں بندے کو جی کوئی پریشانی نہیں, کبھی اس کا دل کھول کے دیکھیں, کبھی اس سے پوچھ کے دیکھیں کہ وہ کیا کہتا ہے. جب پوچھیں گے تو وہ آگے سے ایسی کہانی سنائے گا کہ آپ محسوس کریں گے کہ ہم اپنے حال میں ہی زیادہ بہتر ہیں. ایسے غم, ایسی پریشانی. چنانچہ ایک آدمی دعائیں مانگتا تھا, اللہ مجھے بہت خوش انسان بنا دے. تو اسے خواب نظر آیا کہ شہر کا چکر لگاؤ اور جو تمہیں سب سے زیادہ خوش بندہ نظر آئے اس کو تم سلیکٹ کرو, ہم تمہیں ویسا بنا دیں گے. یہ اٹھا اور اس نے شہر کا چکر لگایا, مختلف لوگوں کو دیکھتا رہا, پورا شہر گھوم کے اس نے دیکھا. ایک جگہ پر ایک جیولر کی دکان اس نے دیکھی, اس کا دل ٹھک گیا. ہاں یہ ہے, مال بھی ہے, عزت بھی ہے. اس کے 4-5 نوجوان لڑکے تھے, اس کے پاس ہر نعمت موجود ہے. تو میں تمنا کروں گا کہ اللہ مجھے اس جیسا بنا دے. اس کے دل میں خیال آیا یار میں اس سے پوچھوں تو صحیح اندر کا مسئلہ. تو وہ گیا, اس نے اپنا خواب سنایا اور اس سے کہا کہ جی مجھے آپ بتائیں کہ واقعی آپ خوشیوں بھری زندگی. اس نے کہا بھائی میرے جیسا مقدر اللہ کسی کا نہ بنائے. اس نے کہا کیوں؟ اتنی بہترین تمہاری دکان موقع کی,
اربوں خربوں کا مال تمہارے پاس ہے، نوجوان بیٹے ہیں، عزت ہے، من پسند کے کھانے کھاتے ہو، روٹی بھی ہے، بوٹی بھی ہے، کاریں بھی ہیں، بہاریں بھی ہیں، کس چیز کی کمی ہے؟ اس نے کہا کہ اب تم نے چونکہ پوچھ لیا تو میں تمہیں اندر کی بات بتاتا ہوں۔ میں نے زندگی میں بہت مال پایا اور میں نے اپنے من پسند کی خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی کی۔ زندگی میں ایک ایسا وقت آیا کہ جب میری بیوی وہ بیمار ہو گئی اور مرنے کے قریب ہو گئی۔ میں بہت اداس تھا، بہت پریشان تھا۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ تم یہ سب کچھ دکھاوا کر رہے ہو، میرے مرنے کی دیر ہے اور تم اس کے بعد کسی اور سے شادی کرو گے اور تم اپنی خوشیوں کی زندگی گزارو گے۔ میں اسے یقین دہانی کرواتا تھا کہ نہیں، تمہاری جدائی میرے لیے بہت بڑا غم ہے۔ کہنے لگے میری نادانی دیکھیں کہ اس کو یقین دہانی کرواتے کرواتے میں نے طبیب سے پوچھ کر ایک ایسی دوائی کھا لی کہ جس کے کھانے کے بعد بندہ مرد کی جو طاقت ہے وہ کھو بیٹھتا ہے۔ اس کی یقین دہانی کے لیے کہ تم اگر مر بھی گئی تو میں تمہارے بعد دوسرا نکاح نہیں کروں گا۔ کہنے لگا میں نے اب ایک زندگی کا بڑا بلنڈر کمٹ کر لیا۔ اللہ کی شان، کچھ دنوں کے بعد اس کی صحت ٹھیک ہونے لگی، صحت مند ہو گئی۔ اب جب وہ صحت مند ہو گئی تو وہ مجھ سے توقع رکھتی تھی کہ میں اس کا خامد ہوں اور میں اس کی ہر ضرورت کو پورا کروں، مگر میں تو ضرورت پورے کرنے کے قابل نہیں۔ اب اس نے کہا کہ جی مجھے چھوڑو، میرا جی نہیں چاہتا تھا اسے چھوڑنے کو۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ غلط راستے پہ چل نکلی۔ کہنے لگا کہ یہ تم 5 لڑکوں کو دیکھتے ہو، یہ میرے بیٹے نہیں ہیں، میری بیوی کے بیٹے ہیں، اور میں کاروبار پر جب بیٹھتا ہوں اور ان کی شکلیں دیکھتا ہوں جو میرے دل پہ غم ہوتا ہے، میں کسی بندے کو الفاظ میں وہ بیان کر بھی رہا۔ اللہ میرے جیسا نصیب کسی بندے کا نہ دے۔ اس بندے نے کہا یا اللہ، تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہوا ہے میں اسی حال میں تجھ سے راضی۔ اور واقعی بات ٹھیک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے حالات ہمیں تبدیل کر کے دے دینا، ہم پہلے سے زیادہ پریشان ہو جائیں اور کہنے لگ جائیں نہیں اللہ جیسے تھے ویسے ہی ٹھیک تھے۔ تو حالات بدلتے بدلتے ہیں، ہر بندے کی زندگی میں پریشانیاں یہ آئیں گی، اس کی توقع رکھنی چاہیے۔ دیکھیں بارش میں انسان باہر نکلے تو اس کو توقع رکھنی چاہیے کہ بھئی میں بھیگ جاؤں گا، اور اس کو حیران تو اس وقت ہونا چاہیے جب بارش میں جا کر بھی نہ بھیگے۔ بالکل اسی طرح اس دنیا میں ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ اونچ نیچ کے حالات ہمارے اوپر آئیں گے، نہ آئیں تو ہمیں حیران ہونا چاہیے کہ عجیب بات ہے کہ میرے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئی۔ جب ایکسپیکٹ کریں گے اور پھر کوئی پریشانی آئے گی تو وہ زیادہ پریشان نہیں کرے گی، کیونکہ مینٹلی پریپیئرڈ ہوتا ہے بندہ۔ ہمارا مسئلہ کیا کہ ہم مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہوتے، ذرا سی کوئی بات آتی ہے تو پھر ہم بس ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک صاحب کہنے لگے بخار ہوا اور 4-5 دن بخار اترتا نہیں تھا۔ یہ بندہ انڈسٹریلسٹ تھا، بہت ینگ ایج میں، یعنی 30 ایئر کی ایج میں اللہ نے اس کو بڑے بڑے پروجیکٹس کا چیئرمین بنا دیا تھا، ملٹی ملینر بندہ تھا۔ کہنے لگا میں نے ڈاکٹر کو کال کیا کہ آپ گھر آ کے مجھے چیک کریں۔ آیا، اس نے چیک کیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بخار نہیں اتر رہا۔ انہوں نے کہا میں دوائی دوں گا، اللہ مہربانی کریں گے۔ تو میں نے آگے سے کہہ دیا ڈاکٹر صاحب وائی می، وائی می، مجھے ہی کیوں یہ بخار ہے؟ کہنے لگا وہ کوئی زندہ دل انسان تھا، صاحب دل تھا، اس نے اپنی اسٹیتھوسکوپ جو تھی وہ گلے میں ڈال دی اور کرسی پر بیٹھ گیا
اور مجھے کہنے لگا وائی ناٹ یو. پھر اس نے میری آنکھیں کھولی. اس نے کہا دیکھو اللہ نے اتنی چھوٹی عمر میں تمہیں صحت دی, تمہیں عزت دی, تمہیں خاندان گھر دیا, بیٹے دی, بیٹیاں دی, اور تمہیں اتنی عزتوں سے نوازا. تم من پسند کی زندگی گزارتے پھر رہے ہو, اللہ کی نعمتوں میں کھیلتے پھر رہے ہو. تمہارے دروازے کے اوپر ایم اے پاس بندہ آتا ہے جس کے گھر میں جوان بہنیں ہوتی ہیں, کھانے کو کچھ نہیں ہوتا, ان کا فرض نبھانے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا, وہ سارا دن نوکری کے لیے ویٹ کر کے چلا جاتا ہے. تمہارا ہم عمر ہوتا ہے, وہ بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے, اس کو اللہ نے اس حال میں رکھا. تم اپنے گھر کو دیکھو, تم نے کنسٹرکشن کی, فرنیچر بنوایا اٹلی سے, اور کراکری کا سامان آیا جرمنی سے, اور رگز جو آئے وہ فرانس سے, اور فلاں چیز آئی فلاں جگہ سے. کہنے لگے تم نے اپنی جنت سجائی. تو اگر جنت سجائی اور اتنی اللہ نے خوشیاں دی, تو اس میں اگر کبھی بیماری بھی آ گئی تو کیوں پوچھتے ہو وائی می, وائی ناٹ یو, تمہیں کیوں بیماری نہ آئے؟ کہنے لگا کہ اس ڈاکٹر کی اس بات نے میری آنکھیں کھول دی اور مجھے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدردانی اس نے سکھا دی. اس نے کہا کہ ایسی زندگی اللہ نے تمہیں دی, تم دن میں ایک نماز بھی پابندی سے نہیں پڑھتے, کیا تم ریٹرن دے رہے ہو؟ اس دن مجھے احساس ہوا کہ واقعی ہم کچھ اور ہی ایکسپیکٹیشن اللہ تعالی سے رکھتے ہیں. تو غم اور خوشی اس سے مل کر انسان کی زندگی بنی ہے, یہ آتی نہیں. کبھی غم ہوگا کبھی خوشی ہوگی. ایک ہی کام سب کو کرنا ہے, ایک ہی کام سب کو کرنا ہے, یعنی جینا ہے اور مرنا ہے. رہ گئی بات رنج و راحت کی, یہ فقط وقت کا گزرنا. میں خوش ہوں جی, وقت تو گزر رہا ہے نا. میں بڑا غم زدہ ہوں, وقت تو گزر رہا ہے, اصل تو وقت گزر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس غم میں اور خوشی میں ہم کیسے ریئیکٹ کر رہے ہیں. اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہم اللہ کے پسندیدہ بندے. اگر ہم غم کے اوپر صبر کر لیتے ہیں ہم اللہ کے پسندیدہ بندے. شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا اور صبر کرنے والا بھی جنت میں. دنیا میں یہ معاملات چلتے رہیں گے. تو اس لیے انسان اپنے سے دین میں اوپر والے کو دیکھے تو آگے بڑھنے کو دل کرے گا دین میں, اور دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر دل میں ہوگا. مگر آج ہے کیا, پیدل والے کی نظر سائیکل والے پہ ہوتی ہے, اس کے پاس سائیکل ہے میرے پاس نہیں, تو طبیعت کے اندر اس کی ناشکری ہوتی ہے, مجھے کیا ملا. سائیکل والے کی نظر موٹر سائیکل والے پہ, اس کے پاس موٹر بائک ہے اور میں تو خود سائیکل چلاتا ہوں, طبیعت میں ناشکری. موٹر بائک والے کی نظر کار والے پر ہوتی ہے, اور کار والا وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں تو سوزوکی چلا رہا ہوں, فلاں تو پھر کرولا چلا رہا ہے, ہونڈا چلا رہا ہے, اور جو ہونڈا چلانے والے ہوتے ہیں وہ پھر دیکھ رہے ہوتے ہیں فلاں تو پراڈو چلا رہا ہے. اس کی کوئی حد نہیں ہے. اگر دنیا میں اوپر والوں کو دیکھیں گے تو کبھی شکر نہیں ہم ادا کریں گے, اور اگر نیچے والے کو دیکھیں گے تو بھائی اللہ کی نعمتوں کا احساس پیدا ہوگا. چنانچہ ایک آدمی, اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے, ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا تھا تو پاؤں جل رہے تھے. اس نے جا کے ظہر کی نماز پڑھی اور پڑھ کر دعا مانگی, اللہ بغیر جوتوں کے تپتی زمین پہ پاؤں رکھ کے میں تیرے گھر تیری نماز پڑھنے کے لیے آیا. مقصد دل میں یہ تھا کہ تو نے تو مجھے جوتے ہی نہ دیے. جیسے ہی نماز پڑھ کے نکلا دیکھا کہ سامنے سے ایک بندہ آ رہا ہے جس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں اور وہ بساکھیوں پہ چل رہا تھا. اس کے دل پہ چوٹ پڑی, اللہ تیرا کتنا شکر کہ تو نے مجھے ٹانگیں تو سلامت دے دی, میں پاؤں سے چل کے آتا ہوں, یہ بندہ تو لکڑی کے سہارے گھسٹ گھسٹ کے آ رہا ہے.
تو ہم اگر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اگر دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو ناشکری کے جذبات ہوں گے۔ تاہم اس دنیا میں غم آنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ انسان کے گناہ، اس کا یہ وبال۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور جو میرے یاد سے، قرآن سے اعراض کرے گا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ کیا خوبصورت لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں کہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اب تنگ کرنے کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ بھئی اس کو ملے گا کچھ نہیں۔ کئی مرتبہ بندہ ہوتا تو کروڑوں پتی ہے، مگر اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے ہر وقت، اپنے پروجیکٹس کو چلانے کے لیے رننگ کیپٹل نہیں ہوتا، تنگی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی پروجیکٹ لگانا چاہ رہا ہے، انویسٹمنٹ پوری نہیں، تنگی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی سب کچھ بنا لیا، مارکیٹ آگے نہیں ہو رہا، تنگی محسوس ہوتی ہے۔ تو تنگی کے لفظ نے پوری صورتحال کو کھول کے رکھ دیا۔ چنانچہ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں جی بس کام ہوتے ہوتے پتہ نہیں کیوں رک جاتا ہے، اور جی میرے 3 کنٹینر پھنسے پڑے ہیں، اور جی میں نے دے دیا تھا 2 کنٹینر مگر وہ بندہ پیمنٹ نہیں کر رہا۔ اللہ نے فرمایا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں، پریشان ہوتا ہے، کام بن نہیں رہا۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے انسان کے اپنے گناہوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ چنانچہ گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنی برکتوں کو واپس لے لیتے ہیں، مدد کو ختم کر دیتے ہیں، اور بندے کے ماتحتوں کو اس کا نافرمان بنا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سزا ہے۔ بندے نے رب کی نافرمانی کی، اللہ نے اس کے ریٹرن میں اس کے ماتحتوں کو اس کا نافرمان بنا دیا۔ بیوی نافرمان، بیٹا نافرمان، بیٹی نافرمان، جو کام کرنے والے ہیں اپنے پروجیکٹس میں، بزنس میں، وہ نافرمان۔ یہ دل کے اندر ایسی تکلیف ہوتی ہے جو بندہ کسی کو بتا ہی نہیں سکتا۔ اب مال تو بہت مل گیا، لیکن اس مال کو ملنے کے بعد اولاد نافرمان بن گئی تو اس مال کو بندہ کیا کرے گا؟ یا بیوی نافرمان بن گئی تو اولاد، اس مال کو بندہ کیا کرے گا؟ اور کئی مرتبہ اللہ رب العزت غم بھیجتے ہیں بندے کو جگانے کے لیے، تنبیہ کے طور پر۔ چنانچہ غفلت کی، کوتاہیاں کی، اور اللہ رب العزت نے کوئی غم پریشانی دے دی۔ یہ غم اور پریشانی پھر ایسی ہوتی ہے کہ بندہ پھر ذرا جاگتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ توبہ کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو بندہ فرض نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، جب پریشانی آئی تو اب تہجد کی نماز پڑھ کے بھی دعائیں مانگ رہا ہے، اے اللہ میرے اس کام کو ٹھیک کر دے۔ رجوع اللہ بڑھ گیا، اللہ کی طرف دھیان زیادہ ہو گیا، اب تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، اب تلاوت بھی کر رہا ہے۔ تو یہ غم اس کے لیے اللہ رب العزت کے قریب ہونے کا سبب بنے۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندوں کو غم اور پریشانیوں کی زنجیروں سے جکڑ جکڑ کر اپنے دروازے کی طرف واپس بلاتا ہے۔ ہم غافل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی پریشانی بھیجتا ہے، پھر ہم اللہ کی طرف، یا اللہ مہربانی کر دی۔ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے در کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، چنانچہ ایسے غم انسان کے لیے اللہ کے قریب ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ کسی کو کسی نے کہا کہ سکھ دکھاں تو دیواں وار، سکھ دکھاں تو دیواں وار، دکھاں آن ملائم یار، کہ میں سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں، ان دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا۔
اور کبھی بلندی درجات کی وجہ سے بھی غم آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندے نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے جنت میں اپنے پیارے حبیب کے قدموں میں جگہ عطا کر. اللہ نے دعا قبول کر لی. اب یہ دعا جو قبول ہو گئی تو اس کے اپنے اعمال تو ایسے ہیں نہیں کہ یہ ادھر جا سکے. تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی بیماری بہانے کے طور پر بھیج دیتے ہیں. یہ بندہ جب اس بیماری میں صبر کر لیتا ہے، اللہ اس کو بہانہ بنا کر اس کو وہ مقام عطا کر دیتے ہیں جو اس نے اللہ سے مانگا تھا. اسی لیے اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ اس غم کے آنے سے ہمیں اجر کیا ملے گا، تو کئی پریشانیوں کے آنے پر ہم خوشی منایا کریں. ہم اللہ کے سامنے خوشی منائیں کہ الحمدللہ کہ یہ غم آ گیا. ہمیں ریٹرن کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس پر ہمیں ملنا کیا ہے. اس کے لیے موٹا سا اصول یہ ہے کہ انسان دل میں یہ سوچے کہ حالات اللہ کی طرف سے ہیں، وہ مغیر الاحوال ہیں، حالات کے عدلنے بدلنے والے ہیں. لہذا وہ جن حالات میں بھی مجھے رکھے، میں اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی ہوں. جب یہ ذہن میں انسان سوچ لے تو پھر کام آسان ہوتا ہے. چنانچہ ایک بزرگ تھے فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے کہ اے دوست، اگر تجھے دسترخوان پر کھانے کے لیے جلی ہوئی سبزی بھی مل جائے، اگر تجھے دسترخوان پر کھانے کے لیے جلی ہوئی سبزی بھی مل جائے تو سبزی کو نہ دیکھنا، بلکہ اس بات کو سوچنا کہ اللہ نے جب رزق کو تقسیم کیا تو تو اپنے پروردگار کو یاد تھا، تبھی تو تیرے سامنے رزق پہنچا ہے نا. یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں کہ اللہ کو تو یاد تھا. تو ہم اگر اس انداز سے سوچیں تو ہمارے لیے غم نہیں ہے. یہ جو آج نوجوان بچے، بچیاں، کاروباری لوگ ڈپریشن کا شکار، اصل میں ان تمام ڈپریشنز کے پیچھے یہی غم اور پریشانیاں ہی تو ہوتی ہیں. تو جب اس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی تو یہ غم انسان کو ڈپریس نہیں کر سکیں گے، بلکہ انسان یہ کہے گا کہ اللہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. تو غم آئے انسان صبر کرے، خوشی آئے انسان اللہ کا شکر ادا کرے. تو ان دونوں صورتوں میں اس کو اجر ملے گا. صبر کرنے پر بھی جنت ملے گی، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے پر بھی ملے گی. ہاں ایک بات ہے اور وہ بڑی زیادہ اہم، کہ کبھی کبھی اللہ تعالی بندے کو اس کے گناہوں کے باوجود خوب اپنی نعمتیں دیتے ہیں. گناہ بھی وہ کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کا دروازہ بھی خوب کھلا ہوتا ہے. یہ بہت خطرے کی گھنٹی ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب وہ بھول گئے اس بات کو جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کو کھول دیا. اور کھولنے کا مقصد کیا تھا کہ جب ان نعمتوں میں یہ اچھی طرح غافل ہوگا، ہم اس بندے کو اس وقت اچانک بغتتاً ہم اس کو اچانک اس وقت اپنی پکڑ لیں گے. اس لیے جب انسان اللہ کی نعمتوں کو دیکھے تو نیکی کی طرف آگے بڑھے، اور اگر نعمتوں کے ساتھ گناہوں میں آگے بڑھ گیا تو سمجھ لے کہ اب رسی کھینچنے کا وقت بھی پھر قریب. اور سچی بات تو یہ ہے، ہم اگر اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں تو اللہ رب العزت کی نعمتیں اور زیادہ بڑھتی چلی جائیں. ہم نعمتوں کا شکر ادا کر نہیں پاتے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو ہم اپنی نعمتوں کو تم پر اور زیادہ عطا فرما دیں گے.
ہم نعمت کی شکر گزاری کریں، شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں بڑھتی چلی جائیں، نعمتیں گھٹ نہیں سکتی۔ چنانچہ ایک واقعہ عجیب لکھا ہے، ایک بزرگ تھے، اللہ کی بڑی نعمتیں تھیں ان کے اوپر، وہ گھبراتے تھے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میرے سارے نیک اعمال کا اجر دنیا میں مجھے مل جائے اور آخرت سے میں محروم کر دیا جاؤں۔ تو وہ کہتے تھے یا اللہ مجھے زیادہ نہیں چاہیے، بس جو تو نے تھوڑا دیا وہی کافی۔ بس بس کرتے تھے، جتنا وہ بس بس کرتے اتنا اور نعمتیں ملتی، اتنا اور نعمتیں ملتی۔ چنانچہ ایک دن وہ یوں کہنے لگے کہ یا اللہ میں یہ فریاد کرتا ہوں کہ مجھے اتنا کافی ہے، آپ اور زیادہ نعمتیں عطا کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس بندے کو خواب آیا جس میں بتایا گیا کہ دیکھو ہمارے ہاں دستور ہے، جو بندہ میری نعمت کا شکر ادا کرتا ہے ہم اپنی نعمت اس پر زیادہ کرتے ہیں، تم جب تک نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے ہم اپنی نعمتوں سے تمہیں کبھی محروم نہیں کریں، ہم بھی نعمتیں بڑھاتے چلے جائیں۔ تو دیکھو کتنا آسان سا جو ہے نا یہ کام ہے، اللہ نے جو دیا اس پر شکر ادا کریں اور اللہ کی نعمتوں میں مزے کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ بندے کو خواہ مخواہ آزمائش اور پریشانی میں ڈالے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اور اگر ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اگر کبھی پریشانی آئے تو صبر کریں تو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کا معاملہ رہے گا۔ آپ دیکھیں گے یہ غم بھی عارضی ہے اور یہ خوشیاں بھی عارضی ہے۔ اس لیے کہنے والے نے ایک عجیب بات کہی، لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، کہ اللہ رب العزت کا لطف تو ہمیشہ ہمارے اوپر ہے اور اس کا قہر کبھی کبھی۔ پیٹ بھرنا اکثر، بھوک کبھی کبھی، صحت اکثر اور بیماری کبھی کبھی، خوشیاں اکثر اور غم کبھی کبھی۔ تو وہ فرماتے ہیں لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، کہ اللہ رب العزت کا سجن کا لطف تو ہر وقت ہے اور اس کا قہر کبھی کبھی۔ لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، ای بھی سجن واہ واہ، تو بھی سجن واہ واہ۔ اے میرے اللہ میں ایسے بھی آپ سے راضی اور میں ایسے بھی آپ سے راضی، نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ اس کو بندگی کہتے ہیں، اور ایسے کرنے والا بندہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے کہ اس نے ہر حال میں اللہ رب العزت کی عبادت کی اور اللہ رب العزت خوش ہوا۔ لہذا میں اپنی بات کو اب سمیٹتا ہوں، ہم اپنی زندگی کے مختلف حالات میں ضرورت سے زیادہ پریشان نہ ہوں، غم بھی اللہ کی طرف سے خوشی بھی اللہ کی طرف سے۔ غم کی کیفیت میں ہو تو استغفار کریں، اللہ توبہ کریں، گناہوں سے بچیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ استغفار کی کثرت انسان کے اوپر آئے ہوئے غموں اور مصیبتوں کے پہاڑوں کو ٹال دیا کرتی ہے۔ اور اللہ نے اگر ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے تو بھائی اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اس کی عبادت کریں اور نیکی میں آگے بڑھیں کہ اللہ تیرا مجھ پر اتنا بڑا احسان، میں تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر رحمتیں ہوں گی۔ تو یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی غم اور خوشی کے ساتھ ہم گزاریں، اور اس کے بعد جب اللہ کے حضور پہنچیں گے تو یقیناً ہماری کامیابی ہوگی۔ اس کو کسی نے یوں کہا، نور میں ہو یا نار میں رہنا، نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر جگہ ذکر یار میں رہنا۔ نور میں ہو یا نار میں رہنا،
ہر جگہ ذکر یار میں رہنا، چند جھونکے خزاں کے بس سہ لو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، چند خزاں کے جھونکے ہیں، ہم صبر کر لیں گے، پھر دیکھنا اللہ رب العزت کی طرف سے پھر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ آج ہمارے دوست مہربان میجر صاحب کو اللہ رب العزت نے ایک نئے کام کی خوشیاں عطا فرمائی، اور اس خوشی کے حال میں ہم ان کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی رحمتوں کا شکر جو ہے ادا کریں، اور اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بنے۔ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، ان کو ایسا رزق دے کہ جو پریشانیوں سے خالی ہو، فتنوں سے پاک ہو، ورنہ اگر فتنے درمیان میں آ جائیں تو بندہ الٹا پریشان ہوتا ہے۔ لہذا ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے آنے والے وقت کو ان کے گزرے وقت سے بہتر بنا دے، عزتوں کی روزی عطا فرما دے، اللہ ان کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے۔ جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں اللہ سب کو اس دنیا کے اندر اپنی بندگی والی زندگی عطا فرمائے، اور ہمیں موت سے پہلے اللہ اپنی رضا عطا فرمائے، تب ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے تھوڑی دیر کے لیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم، ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اللہ، ہمارے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا۔ رب کریم، جو نعمتیں آپ نے ہمیں عطا فرمائی ان کی قدر دانی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، آپ نے ہمیں ہماری اوقات سے بڑھ کر نعمتیں عطا فرمائی ہیں، پروردگار عالم ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا، رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں، ہمیں تقویٰ کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ رب کریم، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما۔ اللہ، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما۔ اے رب کریم، اپنی رحمت کا معاملہ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ، میجر صاحب جو کام کر رہے ہیں اس کام میں برکتیں عطا فرما، اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ رب کریم، زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، کبھی بھی نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما۔ ہمیشہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ اے کریم آقا، اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، کتنے نوجوان اس محفل میں سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کی توبہ کو قبول فرما۔ اے کریم آقا، گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما، رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا ہم نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے اس ملک کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اس ملک کے اندر پرسکون امن والی زندگی نصیب فرما۔ رب کریم، اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہم نے بھی جھولیاں پھیلائی ہیں، ہماری جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھرپور فرما۔ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو تم انکار نہ کرو۔
اے اللہ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں تو ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں. اے رب کریم آپ بھی انکار نہ فرمائیے, ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے. اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. اے کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجیے, امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما دیجیے. میرے مولا رحمت کا معاملہ فرمائیے, پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما, دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما, جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما, اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما. رب کریم ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما, ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما. رب کریم رحمتوں کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. اے رب کریم آپ کے محبوب کے سامنے قبیلہ طے کی ایک عورت ننگے سر آ گئی تھی تو آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھانپ دیا تھا. اللہ آج آپ کے محبوب کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے, اللہ اس امت کا سر آپ ڈھانپ لیجئے. میرے مولا رحمت کا معاملہ فرمائیے, اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ ہمیں ایک بنا اور نیک بنا, ہمیں اندرونی خلفشار سے محفوظ فرما, نا اتفاقیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ الفت و محبت اور حسن سلوک کے ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما. اور ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما اور ہماری اس فریاد کو اپنی رحمت سے اللہ قبول فرما. جو دل کی نیک مرادیں ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کو پورا فرما. اے اللہ میجر صاحب نے جو کام شروع کیا اپنی رحمت سے اس کو برکتوں کے ساتھ اے اللہ برکتیں عطا فرما, ان کو اس میں سکون عطا فرما, پریشانیوں سے محفوظ فرما, بددیان لوگوں سے محفوظ فرما, حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما, دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما. اے اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب